وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بالکل صحیح ڈرایا ہے آپ نے ان لوگوں کو، لیکن یہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ان کی عظیم اکثریت نے اللہ کے مقابلے میں صف بندی کی ہوئی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے اللہ نے جنگ میں ہیں، اللہ ان کے ساتھ یہ جنگ کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیے جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ اس آگ کو، جہنم کی آگ کو 1000 سال، اب بھی اللہ بہتر جانتا ہے 1000 سال وہاں کے تھے یا جو بھی تھے، 1000 سال اس کو جلایا گیا تو وہ سرخ لال ہو گئی۔ پھر اس کو مزید 1000 سال جلایا گیا تو وہ سفید ہو گئی۔ پھر اس کو مزید 1000 سال جلایا گیا، پھر وہ کالی ہو گئی۔ اب وہ کالی ہے، کالی آگ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز وہ آگ ہے۔ تو صحابہ ڈر گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ دنیا کی آگ ہوتی تو یہ بھی بہت زیادہ تھی۔ یہ جتنے آپ نے کبھی لاوے دیکھے ہوں گے یا سٹیل مل کے اندر یہ پگھلا ہوا سٹیل کبھی دیکھیں، یا جہاں یہ لوہا پگھلتا ہے کس طریقے سے وہ پانی کی طرح بہ رہا ہوتا ہے، اور اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی چیز ایسی پھینکی جائے اس کو ایک دم آگ لگ جاتی ہے۔ وہ حالانکہ پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، اس میں ایسی کوئی چیز پھینکی جائے اس کو آگ لگ جاتی ہے، چونکہ وہ پانی نہیں آگ ہوتا ہے۔ تو ایسا آگ کا لاوا ان انسانوں کے منہ کے اندر ڈالا جائے گا، اور جو باقی بچے گا سر پر ڈال دیا جائے گا، جلد کو کاٹتا ہوا نیچے، اور پھر دوبارہ اسی وقت بدلنہم جلود غیرہا، مالک فرماتا ہے ہم ان کی کھالوں کو پھر نئے سرے سے بنا دیں گے، اور ان کے منہ ایسے ہو جائیں گے جس طرح بھنی سیری ہوتی ہے، اور نیچے والا اونٹ ہماس کرے گا، یعنی سوج کے نیچے لٹکے گا، نیچے ناف تک آ جائے گا، اور اوپر والا اونٹ اوپر جو ہے ہماس کرے گا اور ماتھے تک چڑھ جائے گا۔ ان کی کیسی خوفناک ان کے چہرے ہوں گے۔ کتنے ان میں سے ایسے ہوں گے جو دنیا میں حسین و جمیل تھے اور بڑے بڑے نازک تھے، تھوڑی سی دھوپ برداشت نہیں کر سکتے تھے، بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہاں ہمیشہ کیا، اور ہمیشہ کی آگ کے اندر یہ شرک کی وجہ سے رہنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں غور کرو، اور یہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ الفرقان ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب نے حق کو اور باطل کو علیحدہ کر دیا۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ کر دیا اس کتاب نے۔ اور انہی آیات کے اندر جو بھی آپ نے اوپر سنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے، فرشتوں نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں نے لعنت کی ہے جو حق اور باطل کو آپس میں ملا دیں، آپس میں ملا دیں، فرق ختم کر دیں۔ تو حیرت کی بات ہوتی ہے کہ یہ علماء سارے کتنے زیادہ آپس میں ان کے اختلافات ہیں۔ اب بریلویوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو، سلفیوں کو کیا گلے کیے جائیں؟ ہمارے اپنے یہ توحید والے اندازہ لگائیے 7 سال ہو گئے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ سجدے کا مستحق اکیلا اللہ ہے یا کوئی نبی بھی ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندو، قرآن جو احسن القصص، تمام اس کے قصے بڑے زبردست ہیں، اور احسن القصص بہترین قصوں میں سے ایک قصہ، اور آسن چیز توحید ہوتی ہے، رد شرک ہوتا ہے آسن چیز، اور جو کفر و شرک ہے اس کو بدترین چیز کہی گئی۔ تو اس صورت کے اندر تو اس توحید کو اتنا زبردست انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ 2 پیغمبروں کے واقعات چل رہے ہیں، اور پریشانی کے وقت صبر کے پیکر ہیں، صبر و شکر کے پیکر ہیں، اور جب ان کے اوپر خوشحالی آئی، اچھے حالات آئے، پریشانیاں ختم ہوئیں، اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور پوری طرح اعتراف کر رہے ہیں کہ مالک یہ سب کچھ تو نے کیا ہے، تو نے اکیلے کیا ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندو، 7 سال تک پہلے بارشیں ہوتی رہیں، وہ بارشیں کس نے اتاری تھی؟ اگر اللہ نہ اتارتا تو کوئی پیغمبر اس کو ایک قطرہ بھی پانی لا سکتے تھے؟ پھر مالک نے 7 سال کے لیے ان بارشوں کو روک دیا۔ بتاؤ زمین کے اوپر 2 پیغمبر ہیں، خشک سالی آ گئی، قید پڑ گیا اس علاقے میں بھی، کینان کے علاقے میں بھی، اور ادھر مصر میں بھی، لیکن ایک بارش کا قطرہ نہیں نیچے لا سکے پیغمبر، کوئی دوسرے بھی نہیں لا سکے، کسی کی بس کی بات نہیں، کافر مشرک بھی نہیں لا سکے، بڑا بادشاہ تھا فرعون وہ بھی نہیں لا سکا، وہ جو وہاں کا اس دور کا فرعون تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے حالات پیدا کیے اور کس طریقے سے ایک سٹوری بنائی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ بہت زبردست سٹوری بنانے والا ہے، حقیقی سٹوری وہ بناتا ہے۔ اور کس طرح بت پرستی کا وہاں سے خاتمہ کیا، شرک اور کفر کا وہاں سے خاتمہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ایمان کی طرف آئے ہیں،
اور کس طرح یوسف علیہ السلام کو وہاں اللہ نے عزت دی ہے، اور ہر طبقے کے لوگوں کے وہ یعنی ایک پسندیدہ شخصیت بن گئے ہیں، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی ناموری چھوڑی ہے ایمان اور تقوی کی بنیاد کے اوپر۔ اور خود آخر میں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان اور تقوی کے ساتھ صبر کے ساتھ زندگی بسر کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا اجر ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اسی طریقے سے نوازتا ہے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ تو اس انداز سے اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوئے ہیں، اور یہ توحید کے چیمپئن بننے والے، اندازہ لگائیے، یہ پوری دنیا کو رنگے جہاں بدلی کر دینے والے، یہ انقلاب لے آئیں گے، اسلامی انقلاب لے آئیں گے۔ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنے والے، وہ بے ایمانو تمہارا اس مجاہد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ مرد مجاہد تھا، وہ صحیح معنوں میں عالم دین تھا اور آخرت کا چاہنے والا۔ وہ ہر شرک کے اوپر اس نے چوٹ ماری ہے، قرآن و حدیث کی، دلائل کی، اور اس کے اوپر بھی سجدہ تعظیمی کے اوپر بھی چوٹ ماری اور کہا کہ وہ بے ایمان لوگ ہیں، وہ بد عقیدہ ہیں، ایمان خراب ہے ان کا، جو اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ اور وہ سجدہ جو تھا وَخَرُّ لَهُ، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اس طرح اس اللہ کے بندے نے ہجے کر کے بتا دیا، پھر بھی یہ بے ایمان اس پہ کے اوپر قائم نہیں رہ سکے۔ اور خاص کر یہ جو اس گدی کے اوپر گویا بیٹھا، اس کتنی بڑی عزت ہے ایک مومنوں کی جماعت کا امیر ہونا، اس کے اوپر اللہ نے عزت اس کو دی تھی، ورنہ اس کی کیا حیثیت ہے بتائیے؟ ایک تبلیغی جماعت سے نکلا ہوا لنگڑا مولوی، اس کی کیا حیثیت ہے بتاؤ؟ اس کو اس کے عیب کے باوجود ہم اس کی عزت کرتے رہے اپنے ہر رشتے سے زیادہ ایمان کی وجہ سے، لیکن اس نے اللہ کے دین کے ساتھ ایسا کھلواڑ کھیلا ہے، اپنی نفس کا اور انہا کا مسئلہ بنا لیا، اور جس کسی نے بھی اس کو سمجھایا آگے سے ایسا پڑا ہے بھوکے بیڑیے کی طرح، آگے سے ایک خالص مولوی جو دنیا دار قسم کا مولوی ہوتا ہے، جگڑالو قسم کا مولوی، اس طرح آگے سے جپٹا ہے۔ اور اس سے پہلے کیا کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی قرآن و حدیث کی دلائل آئے تو ہم بالکل، ہمارے گردن کے اندر کسی مسلک کا پٹا نہیں، ہم تو فوراً قرآن و حدیث کی بات کو مان لیتے ہیں۔ کتنا جھوٹا تھا اس بات کے اندر، اور جب قرآن و حدیث کے دلائل اس کے سامنے آئے، اتنا بڑا جھوٹ بولا، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی نہیں، ان کی آواز، وہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتے، وہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتے۔ بتاؤ آج اگر کوئی اٹھ کے یہ کہنا شروع کر دے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ عبد القادر جیلانی کو کافر مشرک کہہ ہی نہیں سکتے، احمد بن حنبل کو کہہ ہی نہیں سکتے، وہ تو بڑے بزرگ تھے جی، ڈاکٹر صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ کسی نے الزام لگا دیا ہے، تو بتاؤ اس کو کیا کہو گے؟ حالانکہ ڈاکٹر صاحب پوری زندگی طاغوت کا کفر کرتے رہے، پوری زندگی انہوں نے اللہ کے وقار کی جنگ لڑی ہے، اور اس ناخلف جانشین نے، اس صوفی نے اپنی پوری زندگی اپنے اقتدار کی جنگ لڑی ہے، بس اپنے اقتدار کو اس سے پتہ نہیں کیا ہے اس کے ساتھ اس کا، حالانکہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتا ہے، اصل چیز تو یہ اللہ کی مغفرت اور معافی کسی کے حصے میں آ جائے، ایمان کسی کے حصے میں آ جائے، ایمان خالص کسی کے حصے میں آ جائے۔ بہرحال ہر اینگل سے سمجھایا ہے، ہر طریقے سے سمجھایا ہے، کبھی سختی بھی کی ہے، کبھی نرمی کی ہے، کبھی دعائیں کی ہیں، کبھی بد دعائیں بھی دی ہیں ان کے لیے کہ تاکہ یہ اللہ کے دین کی طرف پلٹیں، لیکن یہ پلٹے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال اپنے اپنے قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، ہم نے تو اللہ کے راستے میں اپنا قدم ڈال دیا، اللہ کے بھروسے کے اوپر ہم پھر سے منظم ہو گئے ہیں۔ کمال خان صاحب کو ہم نے امیر جماعت بنایا ہے الحمدللہ ساتھیوں کے مشورے سے، اور وہ بہت ہی مخلص آدمی ہیں، مخلص انسان ہیں، جرت والے ہیں اور سادہ ہیں، کوئی بل فریب ان کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آؤ اللہ کے بندو، ایمان خالص موجود ہے اور جماعت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، واپس آؤ، سب کو دعوت ہے، ان مرتدین کو بھی، مشرکین کو بھی، اور ان باغیوں کو بھی، کہ اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، بڑے فائدے میں رہو گے، یقین کرو، ورنہ وہ مار پڑے گی تمہیں، ایسی مار پڑے گی، چیخو گے، چلاؤ گے، واپس نہیں آ سکو گے، پھر ہمیں یاد کرو گے کہ بھائی بتایا کرتے تھے، لیکن تم لوگوں نے بھائیوں کو اپنا دشمن سمجھا، اور دشمن لعین شیطان کو اپنا حمایتی سمجھا، جو تمہیں تھپکی دیتا ہے کہ میاں بالکل صحیح جا رہے ہو، اور توحید پر ہو، تمہاری توحید کا جنازہ نکل چکا ہے، تمہاری توحید کے اندر شرک آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔